سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 51 کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یہ اس لیے تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جو اس نے کمایا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ معزز محترم سامعین کرام، اس سے پچھلی آیت میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 50 کے اندر اللہ کریم نے مجرمین کا، ظالمین کا، کفار کا، منافقین کا عذاب اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے، اور بڑا سخت عذاب بیان فرمایا ہے۔ فرمایا جو مجرم ہوں گے وہ قیامت کے دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کا لباس تارکول کا ہوگا، ڈھانپ رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ۔ اب اللہ کریم آگے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو عذاب ہوگا یہ اللہ کریم کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یہ ان کے گناہوں کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ اس آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کریم بتاتا ہے کہ میں ہر ایک کو بدلہ دوں گا اور پورا بدلہ دوں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو بدلہ کم ملے، کسی کو زیادہ ملے، کسی کو عذاب کم ملے، کسی کو عذاب زیادہ ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی جتنا جس کا گناہ ہوگا اتنا ہی اسے عذاب ہوگا۔ عذاب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کم بھی کر دے گا، عذاب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف بھی فرما دے گا۔ جو مومنین بندے ہوں گے، مسلمین ہوں گے، ان کا عذاب کم بھی ہو سکتا ہے، عذاب معاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کریم کسی پر عذاب بڑھائے گا نہیں۔ یعنی جتنا اس کا گناہ ہوگا اتنا ہی اسے کیا دے گا؟ عذاب دے گا، اتنی ہی سزا دے گا۔ ہمارے سسٹم کے اندر تو خرابیاں آ سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نظام میں خرابی کا تصور تک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم کا نظام ہر خرابی سے بولیے کیا ہے؟ پاک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ایرر نہیں، کوئی مسٹیک نہیں۔ یہاں تو کلیریکل مسٹیک بھی آ سکتی ہے نا، یہاں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو 5 گھنٹے کے لیے جیل کے اندر بھیجا جائے اور دل چاہے بھیجنے والا بھول جائے کہ میں نے اس کو 5 گھنٹے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ 5 گھنٹے کی سزا 5 سالوں پہ چلی جائے، یہاں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کریم کے نظام میں غلطی کا امکان تک نہیں ہے، معمولی سے درجے کا بھی امکان نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے جس نے جو کچھ کیا ہوگا، جو کچھ کمایا ہوگا، اسے اس کی کمائی کا پورا بدلہ ملے گا۔ کمائی اچھی ہوگی تو بدلہ اچھا ہوگا، کمائی بری ہوگی تو بدلہ برا ہوگا، جو بویا ہوگا وہی کاٹنا ہوگا۔ اب اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ انسان نے جتنی نیکیاں کی ہوں گی اس کو اللہ کریم اس سے کئی گنا بڑھ کر جزا عطا فرمائے گا، انعام عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کا ایک انداز ہے کہ وہ نیکیوں کی جزا بڑھا دیتا ہے لیکن بدیوں کی سزا بڑھاتا نہیں ہے۔ ہاں، اس کی ایک اور صورت بنتی ہے، وہ صورت یہ بنتی ہے اللہ کریم جس سے ناراض ہو جائے، یا اللہ کریم جس کی ہدایت کے دروازے بند کر دے۔ یعنی اللہ کریم پہلے موقع دیتا ہے پلٹنے کا، رجوع کرنے کا، ہدایت کی طرف آنے کا، لیکن جب کوئی ہدایت کی طرف نہیں آتا تو اللہ کریم کیا کرتا ہے؟ پھر بولیے مہر لگا دیتا ہے۔ جب مہر لگا دیتا ہے پھر ڈھیل دیتا ہے۔ یہ گناہ زیادہ کرے تو اس کا عذاب زیادہ ہوگا، لیکن جس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے اللہ کریم عذاب بھی اتنا ہی دے گا۔ عذاب کو نہیں بڑھائے گا، ثواب کو بڑھا دے گا، عذاب کو
نہیں بڑھائے گا۔ جتنی اس نے بدعمالیاں کی ہوں گی اس کا عذاب بھی اسے اتنا ہی ملے گا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، یہ جملے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن یقین جانیے انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والے جملے۔ جو کمایا ہوگا اس کا بدلہ دیا جائے گا، جو کمایا ہوگا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہے جزا اور سزا کا تصور۔ اور اگر جزا اور سزا کا تصور پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، بھئی پتہ ہونا آڈٹ والوں نے آنا ہے، بندہ ویسے ہی سیدھا ہو جاتا ہے۔ پتہ ہونا کسی نے حساب کتاب بھی لینا ہے، بندہ ویسے ہی سیدھا ہو جاتا ہے۔ پتہ ہو کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے سوال جواب ہوں گے، میری جانچ پڑتال کی جائے گی، انسان سیدھا ہو جاتا ہے۔ بہت حد تک انسان برے کاموں سے، غلط کاموں سے، ڈنڈی مارنے سے انسان بچ جاتا ہے۔ پتہ ہونا چھاپا مارنے والی ٹیم آ رہی ہے تو بندہ ملاوٹ والی چیزیں چھپا دے گا، پھر خالص چیزیں سامنے رکھ دے گا۔ پتہ ہے جی چھاپا مار ٹیم آ رہی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہوگا اس کا کیا دے گا؟ بدلہ دے گا۔ اللہ بدلہ دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص بدلے سے محروم رہے، ہر ایک کو پورا بدلہ مل جائے گا۔ اچھا یہ بھی دیکھیں نا، اگر ساری انسانیت میدان حشر کے اندر جمع ہو اور ہر ایک کو پورا بدلہ دینا ہو تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کر رہا، انسانوں کی بات کر رہا۔ جب انسانوں نے انسانوں کے اندر کوئی چیز بانٹنی ہو تو یہ کام بولیے کیا ہوتا ہے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے جی۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں بدلہ دوں گا، ہر ایک کو بدلہ دوں گا اور پورا دوں گا، کسی کا بدلہ کم نہیں ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا یا اللہ یہ تو میرا بدلہ بنتا ہی نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا بنتا ہے، یہ تو رحم دین کا بنتا ہے، میں تو یا اللہ کرم دین ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا۔ اللہ کریم ہر ایک کو اس کا پورا بدلہ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے روز اول سے لے کر روز آخر تک جتنے انسان آئے، جتنے آ چکے، جتنے آئیں گے، اللہ کریم کے پاس ہر ایک کا ریکارڈ موجود ہے، اس کے لمحے کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس نے کس لمحے میں کون سی نیکی کی تھی، اس نے کس لمحے میں کون سا جرم کیا تھا، اللہ پاک کے پاس ایک ریکارڈ موجود ہے، ہر ایک کا، اس کے پوری زندگی کا ڈیٹا محفوظ ہے اللہ کریم کے پاس۔ پھر اللہ کریم آگے اس کے ساتھ ہی ایک جملہ اور فرماتا ہے ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ بولیے نذرا، اللہ بہت جلد۔ اب اس کے دو معنی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو بہت جلد کا معنی یہ ہے حساب کو دور نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو یہ بڑا وقت پہ ہے، یہ نہ سمجھو وال چٹے ہون گے، پھر بڈھے ہوں گے، پھر کدھرے موت آئے گی، پھر مریں گے، پھر کدھرے قیامت آئے گی، پھر کدھرے حساب آئے گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے نہیں، حساب کو دور نہ سمجھو، حساب کو قریب ہی سمجھو۔ حساب سے کبھی بھی غافل نہ ہونا، حساب سے کبھی بھی بے نیاز نہ ہونا، کبھی بھی لاپرواہ نہ ہونا، حساب کو کبھی بھی نظر انداز نہ کرنا، ہر وقت حساب کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ یہ حساب بہت جلد ہونے والا ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے، ایک اس کا معنی یہ ہے، اب دیکھیں اگر میدان حشر کے اندر ساری انسانیت سے اللہ کریم نے حساب لینا ہے تو حساب لینے میں پھر کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ بھئی یہاں اگر نادرہ آفس میں چلے جائیں تو صرف شناختی کارڈ بنوانا ہو تو دل چاہے 5 گھنٹے بندہ لائن میں کھڑا رہے، باری نہ آئے۔ وہ تو صرف ایک شہر کے بندے ہیں، ایک اور وہ بھی ایک دن کے بندے، ایک شہر کے اور ایک دن کے بندے، اور ان کو بھی لائنیں لگانی پڑتی ہیں، پھر نمبر الاٹ کرنا پڑتا ہے، اپنے نمبر پہ آئیے، اپنی باری پہ آئیے، اپنے لائن میں کھڑے رہیے، لائن سے آؤٹ نہ ہو، لائن کو توڑیں نہیں۔ یہاں لائنیں بن جاتی ہیں، آپ بل پے کرنے کے لیے جائیں بینک کے اندر تو وہاں لائنیں نظر آتی ہیں آپ کو، اگر آپ نے پینشن لینی ہو اور آپ بینک میں جائیں وہاں آپ کو لائنیں نظر آتی ہیں۔
یہاں تو ہر جگہ پر لائنیں نظر آتی ہیں. آپ نے ٹکٹ لینا ہو، اپنا ٹکٹ لینا ہو تو وہاں آپ کو لائنیں نظر آتی ہیں. تو اللہ کریم فرماتا ہے وہاں ساری انسانیت کا میں نے حساب لینا ہے، اکیلے نے. ساری انسانیت سے میں اکیلا رب حساب لوں گا. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا لہ میری واری نہیں آ رہی، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا. اللہ کریم فرماتا ہے چٹکی میں حساب لوں گا. اللہ کریم فرماتا ہے آنے واحد میں حساب لوں گا. اللہ کریم فرماتا ہے بہت جلد حساب لوں گا. کسی کے حساب کے اندر کسی کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ میرے حساب کا تو وقت ہی نہیں آ رہا، میرے حساب کے اندر تو بہت تاخیر کی جا رہی ہے، اتنی دیر لے واری نہیں آ رہی. یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا لے واری نہیں آ رہی، پتہ نہیں کب باری آئے گی. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا. ان اللہ سریع الحساب، اللہ کریم ساری انسانیت کا حساب لے گا اور اسے حساب لینے کے لیے کوئی وقت نہیں چاہیے ہوگا. یہ آیت کا ٹکڑا سمجھانے کے لیے مجھے وقت چاہیے. میں مخلوق ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں محتاج ہوں وقت کا. بولیے میں محتاج ہوں. میں بات سمجھانے کے لیے، یہ آیت بھی سمجھانے کے لیے، یہ آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب دینے والا ہے. یہ ٹکڑا سمجھانے پر بھی مجھے کچھ کیا چاہیے؟ وقت. اس وقت کے اندر رہتے ہوئے یہ ٹکڑا میں آپ کو سمجھا پاؤں گا. لیکن وہ رب فرماتا ہے میں نے ایک ایک انسان کا حساب لینا ہے اور اس کی پوری لائف کا حساب لینا ہے، پوری زندگی کا، پوری زندگی کا. یہاں اگر ایک آفس کے اندر آڈٹ کی ٹیم آ جائے، اس ٹیم کے اندر 10-12 افراد ہوں گے. آڈٹ دینے والے الگ ہوں گے، لینے والے الگ ہوں گے. آڈٹ بھی صرف 1 سال کا ہوگا، ساتھ وہ کمپیوٹر بھی رکھیں گے، ساتھ وہ کیلکولیٹر بھی رکھیں گے، ساتھ وہ کئی فائلیں بھی کھولیں گے. بہت سارا وقت صرف ہوگا اور پھر جا کر ایک آفس کے 1 سال کا حساب وہ بھی کئی بندے لیں گے. لیکن رب فرماتا ہے میں اللہ جب اپنے بندوں کا حساب لوں گا آنے واحد میں لے لوں گا. مجھے حساب لینے کے لیے کوئی مشینری درکار، مجھے کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے. وقت کا بھی محتاج نہیں ہوں، نہ کیلکولیٹر کا محتاج، نہ کمپیوٹر کا محتاج، نہ فائلوں کا محتاج. ہر انسان کا حساب ہوگا اور اس کی پوری زندگی کا حساب ہوگا. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا میرا نام کرم دین تھا یہاں رحم دین لکھا گیا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میرا نام محمد اسلم تھا یہاں محمد اکرم لکھ دیا گیا ہے. یہ تو کسی اور کا حساب ہے، میرا تو حساب ہی نہیں ہے. وہاں کوئی کلیریکل مسٹیک نہیں ہوگی، کوئی ایرر نہیں آئے گا. اللہ کریم فرماتا ہے ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا ود ان نو ٹائم. ود ان کوئی ٹائم نہیں لگے گا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ڈرو حساب سے، ڈرو اس وقت سے، ڈرو جب حساب ہوگا. جو ڈر جاتے ہیں وہ پھر ہر وقت نیکیوں میں مصروف رہتے ہیں کہ جب میرا اللہ حساب لے تو میرے حساب کے اندر برائیاں نہ نکلے، اچھائیاں نکلے، شر نہ نکلے، خیر نکلے، شراب نہ نکلے، نماز نکلے، روزہ نکلے، زکوٰۃ نکلے، حج نکلے، صدقہ نکلے، خیرات نکلے، حسنات نکلے، نیکیاں نکلے. یہ جن کو حساب کی فکر ہوتی ہے وہ پھر اپنے حساب کو ٹھیک کرنے کی بھی فکر رکھتے ہیں.